الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانشراح کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلے تو ہم ایک بات یہ سمجھیں کہ سورۃ الضحیٰ سے آخر قرآن تک تقریباً 22 صورتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ کا ذکر اور آپ کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف چند صورتیں وہ ہے جس میں قیامت کے احوال اور دوسرے مضامین کا ذکر ہے، بقیہ جس میں آپ پر انعامات الہیہ اور آپ پر مشتمل مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے سورۃ الضحیٰ میں بھی دیکھا کہ اللہ کے انعامات آپ پر کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ اب سورۃ الانشراح یہ بھی گویا کہ سورۃ الضحیٰ کا تتمہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کو بیان کیا، اور اس میں بھی ایک پہلو کا تسلی کا پہلو اللہ نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی اور آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلندی عطا کی۔ بس ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بس آپ کاموں سے فارغ ہوں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگائیں۔ یہ سورۃ الانشراح کا ترجمہ تھا۔ سورۃ الانشراح اس کی 8 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ اب ہم یہ بات ایک یہ سمجھیں کہ مکی اور مدنی سورت کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، گرچہ وہ مکہ ہی میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ ہجرت کے بعد اگر نازل ہوئی تو وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لیا۔ اب سورۃ الانشراح کی پہلی جو آیت ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے معنی تراجم اس کے کیے گئے ہیں۔ پہلا اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کیا ہم نے آپ کے سینے کو علوم و معارف اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں آپ کو ملی ہے ان کے لیے وسیع نہیں بنایا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی، بڑے بڑے انٹلیکچوئل بھی آپ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا سینے کو اللہ نے کھول دیا، ایسا وسیع بنا دیا کہ آپ نے امت کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب شق صدر ہے، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کے سینے کو دھو دیا گیا تھا، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، اور وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ اب یہاں بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ وزر کہتے ہیں، وزرن کہتے ہیں بوجھ کو۔ اب یہاں سے بوجھ سے مراد کون سا بوجھ ہے؟ نبوت کی ابتدا میں آپ پر امت کے لیے بہت زیادہ بوجھ تھا، یعنی نبوت کی جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی، اور زیادہ تر قوم پر تعصف و حسرت کہ یہ کس طرح ایمان لائیں، اپنے آپ کو ان کے لیے ہمیشہ لگا دینا، اور بالکل آپ ہمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ دائم الفکر لیس لہ راحہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ کو کسی پل چین نہیں آتا تھا، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، الگ الگ جگہ اللہ نے تسلی دی۔ وما علیک الا یزکر فلعلک باخع نفسک علی آثارہم
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے اتنا لگ جائیں کہ جو چیزیں آپ پر نازل آپ اس کو چھوڑ نہ بیٹھیں. آپ ایسا ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، ایسا فکر کر رہے ہیں، کہیں آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کرتے. یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، ایک بوجھ تھا. اس بوجھ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وحی جب آتی تھی آپ پر شروع میں تو وحی کا بہت زیادہ آپ پر بوجھ محسوس ہوتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کتنے گھبرا گئے تھے. گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی. تو دھیرے دھیرے جو وحی کی تکلیف تھی، مشقتیں تھی، وہ بھی ختم ہونے لگی اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں آسان ہونے لگی. دوسرا مطلب بوجھ کا ہی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مستقل طور پر انعامات کا ذکر اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں. وَرَفَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلندی عطا کی. تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو بلندی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ انبیاء میں کسی کو عطا نہیں کی گئی. دیکھیں آپ کا تذکرہ دنیا میں کوئی سیکنڈ سے شاید ایسا ہو کہ آپ کا تذکرہ دنیا میں نہ ہوتا. 5 اذانوں میں آپ کا تذکرہ، اور سب سے بڑی بات اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقامت میں آپ کا تذکرہ، التحیات میں آپ کا تذکرہ، جمعہ کے خطبات میں تذکرہ، عیدین کے خطبات میں تذکرہ، نکاح کے خطبات میں تذکرہ، دیگر مقامات پر آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ بس اس کی کوئی لمٹ اور کوئی حد نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے متعلق ہے کہ آپ کی شان، آپ کا تذکرہ اللہ نے دنیا میں اتنا بلند کیا کہ ہر دنیا میں جب تک رہے گی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. جب اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. یہ آپ کے تذکرے کی بلندی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. یہ بھی آپ کی ایک شان ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اب اگر کوئی وقتی طور پر کوئی مصیبت آپ پر آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، upcoming years will better than your previous years. یعنی آنے والے حالات پچھلے والے حالات سے اچھے ہوں گے. اب امت کو بھی تسلی دی جا رہی کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. سورۃ الضحیٰ میں بھی یہ بات آئی، یہاں پر بھی یہ بات آئی. دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے کہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ. حالات مطلب سے پہلے بات آئی تھی کہ اگر دن ہے، رات ہے تو دن ضرور آئے گا، تاریکی ہے تو ضرور روشنی آئے گی. اس کو ہم کو اچھی طرح سمجھنا ہے. تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد اللہ رب العالمین نے راحت رکھی ہے، سکون رکھا ہے. آخر میں بہت ہی اہم بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ کاموں سے فارغ ہوں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی دل لگائیں. جب آپ دعوت کی محنت سے فارغ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ دین سے فارغ ہو جائیں، ایک محنت تو یہ ہو گئی. اب دوسری محنت کے لیے آپ تیار ہو جائیں. آپ تو لوگوں کے لیے آپ نے کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی. اب اپنے لیے کچھ کریں کہ اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، ذکر اللہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور استغفار کریں وغیرہ وغیرہ. اکثر مفسرین نے یہی اس کا مطلب بیان کیا ہے. حالانکہ دعوت کی ساری مشغولیت عبادت تھی، دعوت کی ساری مشغولیت عبادت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خالص عبادت کے لیے ایک وقت نکالا جائے. معلوم ہوا کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک وقت نکالے اپنے لیے کہ ان کا اور اللہ کا تعلق وہاں پر ہو. اور اس کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہم نماز کے ذریعے. اور بہت سے مفسرین نے اس سے مراد تہجد لیا ہے اور بہت سارے عبادتیں اس سے مراد لی ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی دعوت میں اثر ہو، اپنے کام میں تاثیر پیدا ہو، تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہم یہ بات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سیرت کے اندر کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا. کہ صحابہ کرام کی زندگی فرسان بن نہار اور رہبان بن لیل، دن بھر اللہ کے راہ میں کام کر رہے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر الگ سے اللہ رب العالمین اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ اللہ نے بیان کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائے تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں.
اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت صرف ایک خوشی کے لیے نہ کی جائے، بلکہ عبادت اس حد تک کی جائے کہ تھوڑا سا ہم کو تھوڑی سی مشقت محسوس ہو، تھوڑا سا اس کے اندر اپنے آپ کو تھکان ہم محسوس کریں، اس حد تک ہم عبادت کریں، تو یہ مطلوب ہے۔ فن سب اپنے آپ کو تھکائیں، تھوڑا اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں گے تو یہ اس سے مطلوب ہے۔ اور اخیر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگائیں۔ جو دل لگانا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی سے لگانا ہے۔ تو آج یہ مختصر سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانشراح کی تھی، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کل آپ کے ساتھ دوسری سورت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔